أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں صحت کے بارے میں، تندرستی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شریعت نے جو رہنمائی دی ہے، جو اصول اور ضوابط اور قواعد زندگی گزارنے کے ہمیں بتلائے ہیں، ان کے مطابق اگر زندگی بسر کرے تو انسان کی صحت جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے اور اسے تندرستی ملتی رہتی ہے۔ اگر ان اصولوں کو پسے پشت ڈال دے تو انسان کی صحت اور تندرستی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک اصول طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کیا تھا کہ شریعت نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں پاک، صاف اور ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے۔ صفائی اور ستھرائی میں انسان کی صحت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ انسان کو کھانے پینے میں اعتدال کرنا چاہیے اور شریعت کے آداب اور اصول اور ضوابط جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق اگر انسان کھانے پینے کا معاملہ کرے تو انسان کو بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صحت اور تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ وہیں سے بات بڑھاتا ہوں آگے تاکہ یہ بات آج ختم ہو جائے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ مشروبات بھی ہیں، پینے کے بھی شریعت نے بہت سارے آداب جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے دو تین باتیں جو ہے وہ ذکر کیے دوں، وہ بھی ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ بڑی زبردست ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کا انسان کو اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور انسان کو دنیا میں صحت اور تندرستی بھی ملتی ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب تو یہی ہے کہ انسان کو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ انسان پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے پانی پینا بیٹھ کر پیے، ومن نسیا فشرب قائما فلیستقی، اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے اور کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے تو وہ کیا کر دے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور جگہ پہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ ان دونوں روایات کی بنا پر علماء کے مابین شدید اختلاف ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اگر تمام روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے پانی کا اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، چاہے زمزم کا ہو چاہے دوسرا پانی ہو، اصل ادب یہی ہے بیٹھ کر پیا جائے۔ اسی لیے اکثر روایات کے اندر بیٹھ کر ہی پینے کا ذکر ہے۔ جن روایات میں کھڑے ہو کر پینے کا ذکر ہے ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کی بنا پر اگر آپ کو ضرورت ہے تو کھڑے ہو کر پینا کی گنجائش بھی موجود، وگرنہ اصل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر پیے۔ اطباء اور حکماء جو ہیں وہ بھی بتلاتے ہیں کہ جب انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، انسان کے جسم کو، انتڑیوں کو، معدے کو، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب بیٹھ کے پانی پیتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا یہی اصل بات ہے کہ انسان پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنا ممکن نہیں ہے یا رش بہت زیادہ ہے، اور غالب امکان زمزم کے پانی پینے کا بھی یہی ہے کہ آپ نے مکہ میں طواف کے بعد زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، کنویں کے اوپر
آپ اور آپ کے ساتھ بے شمار صحابہ اکرام لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے تو آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کر پانی پیتے آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے تنگی ہو جاتی، چنانچہ آپ نے وہاں پہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اس لیے گنجائش موجود ہے کہ زمزم کا پانی انسان کھڑے ہو کر پینا چاہتا پی لے، لیکن اس کا بھی اصل ادب یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی جو ہے وہ، تو پہلا ادب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، الا یہ کہ جگہ مناسب نہیں ہے یا کوئی اور ضرورت ہے انسان بیٹھ نہیں سکتا تو کھڑا ہو کر پی لے، شریعت میں اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود۔ دوسرا ادب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بلکہ منع فرمایا، نہا یشرب الرجل فی اقل من ثلاثۃ انفاس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے منع فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 سانسوں سے کم میں پانی پیے، کم از کم جو ہے وہ پانی پینے کے دوران انسان کو 3 سانس لینے چاہیے۔ ایک گلاس ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس میں رک رک کر پیے۔ روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ أَبْرَى وَأَرْوَى وَأَمْرَى، یہ آپ کو زیادہ سیراب کرنے والا ہے، آپ کی زیادہ پیاس کو بجھانے والا ہے اور آپ کے ہاضمے کو زیادہ بہتر کرنے والا ہے۔ دیکھیے معمولی سی بات ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، گلاس ہی نہیں انسان جگ منہ کو لگا لیتا ہے اور گٹا گٹ جو ہے وہ پی جاتا ہے، پورے کا پورا کھڑا ہو کر ہی فریج سے نکالا اور اسی طرح منہ کو لگایا اور کھڑے کھڑے سارا جو ہے وہ پی لیا، لیکن وہ امرا بھی نہیں ہے، اروا بھی نہیں ہے، ابرا بھی نہیں ہے، نہ ایسے صحیح معنوں میں پیاس بجھتی ہے، نہ ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور نہ ہی انسان صحیح معنوں میں سیراب ہوتا ہے۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 سانس لے اور سکون سے پیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیے۔ یکدم پینے سے انسان کے بسوں کا دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ گرمی کے سیزن میں موجود ہے، جب شدید پیاس لگی ہو تو جائیں اور ٹھنڈا پانی یکدم تیزی کے ساتھ پی لیں، آپ فوراً محسوس کریں گے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، دماغ جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، سر کے اندر جو ہے وہ چکراہٹ سے جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو شریعت کے یہ سنہری اصول کب انسان نے عمل کرنا ہے؟ یہی موقع ہے کہ آپ اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پانی ہے، تھوڑا سا پیئیں، سانس لے لیں، آپ کو سکون ملے گا، پھر تھوڑا سا پیئیں، پھر سانس لے لیں، آپ کو پھر سکون ملے گا، پھر آپ پیئیں، پھر سانس لیں، آپ کو پینے کا، پانی پینے کا اور مشروب پینے کا مزہ بھی آئے گا، بلکہ بسا اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو لطیفہ ہی ہے، بچے شرارت کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک طالب علم وہ پیپسی بہت زیادہ پیتا تھا اور بسا اوقات پوری بوتل ایک ہی سانس میں پی جاتا تھا، 2 لیٹر کی، 1.5 لیٹر کی، 2.5 لیٹر کی، ایک سانس میں گٹا گٹ جو ہے وہ پوری بوتل پی جاتا تھا۔ تو دیکھیے شریعت کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے تھی، لڑکے نے شرارت کی، اس نے غلط کیا، اس نے اس کے اندر مرچیں ڈال دی، بوتل نہیں لے کر اس کو ڈھکنا کھول کے اس میں مرچیں ڈال دی اور اس کا ڈھکنا بند کر دی۔ وہ باہر سے آیا اور پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے فریج کھولی، دیکھا بوتل پڑی، اس نے نکالی اور گٹا گٹ ایک ہی سانس سے پی۔ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے اندر شدید مرچیں ہیں، لیکن جو ہی اس نے سانس لیا تب اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر تو کسی نے کوئی چیز مکس کی ہوئی ہے۔ پھر وہ شدید تکلیف سے دورہ ہوا اور کتنے دن جو ہے اس کو علاج کروانا پڑا اور دوائی کھانا پڑی۔ اس نے غلط کیا جس نے شرارت کی، لیکن اس نے بھی شریعت کے اصول کے خلاف عمل کیا جس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ شریعت جب کہتی ہے تھوڑا سا پیئیں، سانس لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے، بسا اوقات انسان برتن سے لیتا ہے اور اسے نظر نہیں آتا اس میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی زہریلی چیز ہو سکتی ہے، ایک گھونٹ برتا ہے تو انسان نیچے کرتا ہے تو فوراً نظر آ جاتا ہے اس میں تو کچھ ہے، وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے، زندگی کے بچنے کے امکانات جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے اصولوں میں 1-2 حکمتیں نہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، انسان کو ان کو اپنانا چاہیے اور ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 3 سانس لے، 3 ہی سانس میں پینا چاہیے، پیاس زیادہ لگی ہے دوسرا گلاس بھر لے، نہیں پیاس اتری تیسرا گلاس بھر لے، آپ جگ پی جائیں، بالٹی پی جائیں، کوئی شریعت منع نہیں کرتی،
لیکن سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پیئیں. آپ کو چند گلاس پینے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ سیرابی ہوگی, مجھے جو ہے وہ کفایت ہو. یہ دوسرا بنیادی ادب ہے کہ پینے کے لیے انسان کو کم از کم 3 سانس جو ہے وہ لینے چاہیے اور پھر جو ہے وہ پانی پی. تیسرا ادب یہ ہے نہا یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے منع فرمایا ہے کہ برتن کے اندر سانس نہیں لینا ہے اور اس میں پھونک نہیں مارنی ہے. آپ نے کبھی بھی برتن کے اندر پھونک نہیں ماری اور نہ ہی برتن کے اندر سانس لیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان سانس لیتا ہے تو گیسیں جو ہے وہ خارج کرتا ہے, باہر کی گیسیں اندر دھکیلتا ہے. اندر غلط قسم کی گیسیں ہوتی ہیں وہ خارج ہوتی ہیں, اللہ نے سسٹم بنا رکھا ہے. تو جب انسان سانس لیتا ہے تو غلط قسم کے جراثیم باہر نکلتے ہیں, اور اگر آپ برتن میں سانس لیتے ہیں تو وہ برتن میں چلے جاتے ہیں, اسی طریقے سے پھر پی لیتا ہے تو پھر وہ جسم کے اندر ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں. دیکھیے شریعت نے کیسے انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے کیسے بہترین اصول جو ہے وہ بیان فرمائے 1400 سال قبل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم ہیں, داناؤں کے دانا ہیں, سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والے ہیں, اور آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ زبردست حکمتوں سے بھرپور ہے اور کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. کہا برتن میں سانس بھی نہیں لینا اور اس میں پھونک بھی نہیں مار. لہذا سانس لینا ہے برتن کو پیچھے کر لیں, سانس لے لیں اور پھر جو ہے وہ پی لیں. یہ بھی بہترین ادب ہے جو پانی پینے کے لیے انسان کو استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بیان فرمایا, لوگوں جب رات کا وقت ہو جائے تو دروازے بند کر دیا کرو. غلق الابواب واطفئوا المصابیح یا واطفئوا السراج, چراغ جو ہیں لائٹیں جو ہے وہ بند کر دیا کرو. جب رات کو سونا ہے فضول جلانے کی ضرورت نہیں, ایک آدھ لائٹ چھوٹی ضرورت ہے جلا لے. پرانے زمانے میں دیے جلتے رہتے تھے, فرمایا دیا تو ہوا کی وجہ سے کسی کپڑے پہ گر جائے, چوہیا کے بارے میں آتا ہے وہ اس کی جو رسی ہے وہ کھینچ کر لے جائے کسی اور جگہ پہ پھینک دے تو پورا گھر جل جاتا ہے. ایسے ہی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو گھر جل جاتے. گیس چلتی رہ جاتی ہے تو پیچھے سے بند ہوئی پھر دوبارہ آئی تو گیس کی آکسیجن بند ہونے کی وجہ سے بندے مر جاتے. شریعت کے یہ بہترین اصول ہیں کہ جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے وہ جاگنے کے دوران استعمال کر لیں, سونے کے دوران بند کر دیں. سونے کے دوران صرف وہی چیزیں استعمال کریں جو محفوظ ہیں. آپ کی صحت نہیں بلکہ زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی, نہیں تو آپ کی زندگی سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. تو شریعت نے کہا سراج بند کر دیں, چراغ بند کر دیں, دروازے بھی اپنے بند کر لیں. اور آپ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْأَسْقِيَّةَ, مشکیزوں کو ڈانٹ لگا دیں, رسی لپیٹ دیں, مشکیزے کا منہ جو ہے اس کو بند کر دیں. اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْأَغْطِيَةَ, برتن جو ہیں انا جو ہیں ان کو بھی ڈھانپ دیں. وَغَطُّوا الْإِنَاءَ, اوانی جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈھانپ دیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں لفظ آتے ہیں آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ڈھانپنے کی تو کم از کم ایک لکڑی اوپر رکھ. سیدھی چپٹی جو ہے وہ پورے برتن کو نہیں ڈھانپ رہی, کچھ حصے کو ڈھانپ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رکھ. اس لیے کہ بلائیں وبائیں کیڑے مکوڑے حشرات کیا کچھ آتا ہے اور وہ برتن میں چلا جاتا ہے. اور انسان جب اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے. شریعت نے کہا ننگی چیز اور ننگا برتن نہ چھوڑے, اس کو ڈھانپ. آج کتنے ہی ہم مسلمان ایسے ہیں, کتنے کیا اکثریت کی حالت یہی ہے, چیز استعمال کی ہے ڈھکنا اٹھا لیا پھر اس کے بعد ڈھکنا رکھنا ہی, وہ سائڈ پہ پڑا رہے گا اور بعد میں آنا اس چیز کو اسی طریقے سے استعمال کر. کہا نہیں اس کو ڈھانپیے, آپ کو معلوم نہیں کون سی چیز اندر داخل ہوگی اور بعد میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے کہا برتنوں کو جو ہے وہ ڈھانپ دیا کریں اور پھر اس کے بعد استعمال کیا. یہ بھی شریعت کا بہت زبردست اصول ہے جو انسان کی صحت کے لیے زبردست ضامن ہے, اور انسان اگر نہ استعمال کرے تو بے شمار بیماریاں اس کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. یہ چند ایک باتیں تھی مشروبات کے بارے میں. بسم اللہ اور الحمدللہ تو پڑھنا چاہیے شروع میں بھی. اگر انسان ہر لقمے کے اوپر ہر پانی کے گھونٹ پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ لائق ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی نعمتیں اسی کی مستحق ہیں کہ ایک ایک سانس کے اوپر اس کا شکر ادا کیا جائے اور ایک ایک گھونٹ کے اوپر اس کا شکر ادا کیا جائے, ایک ایک لقمے کے اوپر اس کا شکر ادا کیا جائے. چلو ایک ایک لقمے پہ نہ صحیح, کم از کم آخری مرتبہ تو آخر میں تو شکر ادا کر لیں. ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. شروع میں بسم اللہ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کا شکر جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے اور دعا ضرور پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ صحیح دعا ہے. پچھلی دفعہ بھی ایک دعا ذکر کی تھی, وہ لمبی مشکل بھی ہے تھوڑی سی, یہ اس سے آسان ہے اور صحیح ہے. یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں. یہ تو ہو گئے کھانے اور پینے کے بعد. آئیے ایک اور اصول شریعت ہمیں بتلاتی ہے. انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کو حرکت دینا بہت ضروری ہے. اس کو حرکت میں رکھنا بہت ضروری ہے. نہیں سمجھ آتی؟ کسی بیمار کے پاس دیکھیں جو آدمی اپنی کروٹ چینج نہیں کر سکتا. اگر وہ کروٹ چینج نہ کرے اس کا جسم نیچے سے گل جاتا ہے, اس کے چھالے پڑ جاتے ہیں, آبلے پڑ جاتے ہیں, دانے نکل آتے ہیں, جلد خراب ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے. قرآن مجید میں موجود ہے, اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر کیا, فرمایا ان کی کروٹیں ہم بدلتے رہے. 300 سال تک ہم نے سلائے رکھا اور وہ کروٹیں بدل نہ سکتے تھے, لیکن ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. کیوں؟ اگر وہ ایک ہی حالت میں پڑے رہتے نیچے سے زمین مٹی جسم کو جو ہے وہ کھا جاتی. تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کا جسم کو ہلانا بہت ضروری ہے. اور شریعت کی اکثر عبادات ہمیں اسی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جسم کو حرکت دو, حرکت میں برکت ہے. اپنے جسم کو متحرک رکھو. چائے پی لی, ناشتہ کر لیا تو کرسی پہ بیٹھ گئے, اے سی چلا لیا اور ادھر سے نکلے تو دوسرے کمرے بیڈ روم میں چلے گئے اور اے سی چلا لیا, لیٹ گئے اور پھر کہنا پتہ نہیں کیا بات ہے, ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہے, شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں, موٹاپا آ گیا ہے اور کیا آئے گا. جسم کو حرکت نہ دینے سے شوگر پیدا ہوتی ہے. جائیے ڈاکٹروں سے پوچھئے شوگر کیوں پیدا ہوتی ہے, وہ آپ کو بتلائیں گے کہ پاؤں کی جسم کی حرکت کم ہونے کی وجہ سے انسولین کم ہو جاتی ہے اور شوگر پیدا ہو جاتی ہے. انسان جب حرکت نہیں کرتا بلڈ پریشر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, بی پی تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسم کو حرکت دیجئے, ٹھنڈے بن کر نہ بیٹھ جائیے. شریعت کہتی ہے 5 وقت کی نماز پڑھی. جہاد کیجئے, جائیے میدان میں جہاد کیجئے, لڑیے, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو جائیے, رات کو اٹھیے, رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیے اور دن میں والدین کے, بہن بھائیوں کے, رشتہ داروں کے, دوست احباب کے حقوق ادا کیجئے اور وقت ملے اپنی ڈیوٹی بھی ادا کیجئے. ہر وقت سرکولیشن جو ہے وہ چلتی رہے. آپ کا جسم جو ہے وہ دائرے میں گھومتے رہنا چاہیے, آپ تندرست رہیں گے. لیکن اگر آپ نہیں ایسا کریں گے, آرام دہ ہو جائیں گے, تو پھر بیماریاں تو اپنا گھیراؤ جو ہے وہ کریں گی کریں. بے شمار بیماریاں انسان کو آ لیتی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ انسان کھا لیا, پی لیا اور سو لیا اور آرام کر لی. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسی ڈیوٹی مل جائے, بس صبح کو چائے کا کپ پیا, ناشتہ پیا اور جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سعودیہ میں میرے چچا جان جو ہے وہ کام کرتے تھے, ان کے پاس ایک اچھی گورنمنٹ کی نوکری تھی. تو وہ کسی کام سے پولیس والوں کے دفتر میں گئے, تو وہ انہوں نے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ دکھایا. اس نے کارڈ دکھایا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا, گورنمنٹ کی نوکری بڑی زبردست ہے یار. کہنے لگا مجھے بھی لے دیں. وہ سعودی کہنے لگا کہ مجھے بھی یہ نوکری لے دیں. تو کہنے لگا یہ نوکری میں کرنا کیا ہے, بس مجھے ایسی چاہیے میں کرسی پہ جا کے بیٹھوں, بس جا کے سائن کر دوں اور شام کو اٹھوں اور سائن کر کے واپس آ دوں. کعبہ مجھے ملتا رہا, چائے مجھے ملتی رہے, بس ایسی ڈیوٹی چاہتی. بہت سی دنیا یہی ڈیوٹی چاہتی ہے, لیکن اس میں برکت نہیں ہے اور اس میں خیر نہیں ہے. انسان بہت بڑی خیر سے معروم ہو جاتا ہے, بہت بڑی برکت سے معروم ہو جاتا ہے. شریعت نے پیچھے ذکر کیا کہ بہترین کھانا, بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھا کر جو ہے وہ کھاتا ہے, اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کھاتا ہے. یہ بہترین کمائی ہے, اس سے زیادہ اچھا رزق ہے ہی نہیں. ان
عبداللہ داؤد علیہ السلام کانا یعمل یاکل بکسب یدہ، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چروائی، اور بکریاں چروانے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھنا نہیں پڑتا، بھاگنا پڑتا ہے، کوئی بکری ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، ہر وقت اس کی حفاظت کرنا پڑتی۔ کہا اس کے لیے محنت کیجئے، آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، آپ کے جسم کا خون چلتا رہے گا، آکسیجن خارج ہوتی رہے گی، تازہ آکسیجن ملتی رہے گی، انتڑیاں حرکت کریں گی، الغرض جسم سارا حرکت میں رہے گا تو بہترین فائدہ رہے گا۔ پرانے زمانے میں بوڑھے لوگ بڑی بڑی کی عمر کے ہو جاتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے۔ اپنے دادا پردادا جن کے کو بڑی عمر کے زندہ ہے، 80 سال 90 سال کسی کی عمر ہے، ان کی دیکھیے آج بھی صحت قابل رشک ہے۔ باقی 50-60 سال والی بات تو ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے والے بزرگ جو ہیں بڑے زبردست صحت والے تھے، کیوں؟ آرام سے بیٹھتے ہی نہیں، آرام سے بیٹھتے ہی نہیں تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے، فصل خود جا کے کاٹ، بیج جو ہے وہ خود ڈالتے، ہل چلاتے، پانی لگاتے، کئی لے کر جو ہے وہ مٹی کو نرم کرتے اور کھودتے اپنے ہاتھ سے۔ تو بیماریاں کہاں سے آنی؟ جب جسم سے پسینہ خارج ہوگا اور جو ہے انسان محنت کرے گا اور جسم سارا حرکت میں رہے گا اور کھانا بہترین ہضم ہو جائے گا تو انسان بہترین صحت مند ہے۔ باقی بیماری اللہ کی طرف سے کبھی آ بھی جاتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ دائمی انسان بیماری رہے۔ پرانے زمانے میں بزرگ جب بیمار ہو جاتے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا آخری وقت آ گیا، وگرنہ وہ بیمار ہوتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ حرکت کرتے تھے۔ شریعت نے ہمیں بھی اپنے جسم کو حرکت دینے کی حکم دیا۔ لوگوں آسان پسندی، سہل پسندی، سکون اور آرام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں وہی ہے جو محنت کر لیتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کئی معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس میں سے شریعت نے مثلا ایک کہا، لوگوں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ لوگوں دشمن کی تیاری کرو، دشمن کی تیاری کرو اور قوت اور مضبوطی کو حاصل کرو، اور اپنے گھوڑوں کو باندھنے کی تیاری کرو، اپنے گھوڑے تیار رکھو اور مضبوطی اور قوت حاصل کرو۔ مسلم کی روایت میں ہے الا ان القوت الرمی، لوگوں قوت سے مراد کیا ہے؟ تیر اندازی، تیر اندازی کا کھیل کھیلو، تیر چلاؤ۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان اسلحہ نہیں رکھ سکتا، مسلمان اسلحہ سیکھ نہیں سکتا، اسلحہ چلا نہیں سکتا۔ یہودی اپنے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے اسلحے کی، عیسائی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے اسلحہ کی، لیکن مسلمان جو ہے ان کے لیے پابندی ہے، رکھا تو پکڑ ہو جائے گی، چلان ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ اجازت نامہ ہے تب بھی چلان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ شریعت کہتی ہے دشمنوں کے لیے تیاری کیجئے، دشمن کو خوف زدہ کیجئے۔ آج مسلمان یہ کام نہیں کرتے، انگریز یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، وہ ہمیں خوف زدہ کرتے اور ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو خوف زدہ نہیں کر سکتے، ہم آپس میں جو کافی ہیں، ہم اتنے ہی کافی ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم خود ہی خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور دشمن بھی ہمیں خوف زدہ کرتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث ہمیں کہتی ہے تیاری کیجئے، دشمن کی تیاری کیجئے، تیر اندازی کھیلیے، تیر چلائیے۔ شریعت کہتی ہے ہر قسم کا کھیل باطل ہے سوائے تیر اندازی کے۔ تیر اندازی کرنا جو ہے یہ کھیل جو ہے وہ جائز، یا انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے وہ جائز، فرمایا یہ جائز ہے۔ باقی تمام کھیل جو ہیں وہ باطل ہیں، جن سے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا۔ بیٹھ کر جو ہے وہ تاش کھیلتے رہو، لوڈو کھیلتے رہو، کیرم کھیلتے رہو، ان کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن مسلمان جو ہے وہ یہ اس میں حرج کیا ہے؟ آخر ہوتا کیا ہے اس میں؟ سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، فضول کاموں میں پڑھ کر انسان کا جسم چڑچڑا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ دین کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی اور کم ہے، اور کیا چاہیے؟ فضول قسم کے کھیل ہیں۔ ایسا کھیل کھیلیے جس سے آپ کے جسم کو تقویت ملے، ٹھیک ہے کھیلیں، چلو تیر اندازی نہ صحیح، کوئی اور گیم ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، اس طرح کا کھیل کھیل جس سے جسم حرکت میں رہے۔ اور یہ کھیل
بطور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اور صحت مند کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کھیل کو دنیا کا کھیل سمجھ کے کھیلنا. کھیلنے گئے، صبح کے گئے تو جمعہ بھی وہیں پر چھوڑ دیا، شام کو گھر آئے اور نمازوں کا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ کھیل اسلام میں جائز نہیں ہے. 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کھیل کھیلتا انسان کھیلے، جسم فریش ہو گیا، طبیعت بحال ہوگی، بس کافی ہے. آذان ہوگی چھوڑ دیجئے. یا اللہ کھیل مقصود نہیں تھا، جسم کو تقویت پہنچانا مقصود تھا، وہ مجھے مل گئی، آدھے گھنٹے سے ریسٹ ہو گئی، میری کافی ہے، چھوڑ کے آ جائے، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن فضول قسم کے گیموں میں ٹائم ضائع کرے انسان، سارا دن اور ساری رات لگا رہے. لوڈو میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات گزر جاتی. تاش میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات گزر جاتے. وہ رات نہ بھی گزرے تب بھی ناجائز ہے. رات گزرنے سے تو من باب اولا جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا. بہرحال بات میری دوسری طرف چلی گئی. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت نے کہا 3 اندازی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر گتکا، نیزہ بازی، حبشیوں کو کھیلنے کی اجازت دی. مسجد میں دنیا کے کام نہیں کیے جاتے. آپ نے حبشی لوگوں کو مسجد میں گتکا، جس کو بولتے ہیں نیزہ بازی، اور آپس میں جو ہے وہ مقابلہ کرنا، اس کی اجازت دی. اور حضرت عائشہ کو دکھایا، کہا آؤ میں تمہیں کھیل دکھاؤں. اپنے پیچھے کندھے کے پیچھے کھڑا کر لیا اور کہا دیکھو مسجد میں وہ کھیل رہے. حضرت عائشہ دیکھتی رہی کافی دیر تک، اور جب وہ خود تھک گئی پھر کہا یا رسول اللہ بس، چلی گئی. تو یہ مسجد میں آپ نے کھیل کھیلنے کی اجازت دی، اس لیے کہ جسم کو تقویت دیتا ہے، اسلام کو فائدہ دیتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ایسا کھیل کھیلنا جو ہے وہ جائے. دوڑ لگائیں، دوڑ کا مقابلہ کرنا، یہ بہترین چیز ہے. کون کرتا ہے؟ چھوٹے بچے، بس وہ بھی کبھی کوئی فنکشن ہو تو اس میں بچوں کی دوڑ لگا دی جاتی، لگاؤ بھی لگاؤ، دوڑ لگاؤ. وگرنہ ویسے انسان کہ یہ دوڑ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، نہیں لگاتا. آپ ظلم نے حدیث میں نہیں آتا حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، حالانکہ ان کے ساتھ دوڑ لگانے کا کیا تک بنتا ہے. لیکن گھر والوں سے کھیل کود بھی ہو گیا اور لوگوں کو بھی بتلا دیا یہ دوڑنا بہت اچھی چیز ہے، یہ مفید ہے. آپ نے 2 دفعہ کا دوڑ کا ذکر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو، لیکن 2 دفعہ کی دوڑ کا موجود ہے کہ 1 دفعہ دوڑ لگائی حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی، دوسری دفعہ دوڑ لگائی تو آپ آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا حساب برابر ہو گیا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دن میں دوڑ لگاتے تھے. غالباً نسائی کے اندر یا کسی اور کتاب کے اندر روایت ہے کہ صحابہ کرام متعین نشان لگا لیتے، یہاں سے لے کر وہاں تک ہم نے دوڑنا ہے. چنانچہ آپس میں مقابلہ بازی کرتے، دوڑ لگاتے. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک انصاری صحابی بہت دوڑتا تھا اور اسے اپنی دوڑ پہ ناز بھی تھا. وہ ہمیں کہنے لگا آؤ میرے ساتھ کس نے مقابلہ کرنا ہے. مدینہ پہنچنے والے ہیں، یہاں سے مدینہ تک دوڑ لگاتے ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے یار تو کبھی خاموش بھی رہا کر، تو ہمیشہ دوسروں کو کمتر ہی سمجھتا اپنے سے، کبھی لوگوں کی عزت بھی کیا کر. کہنے لگا میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس احترام ہے، باقی سب مجھ سے نیچے ہیں. سلمہ بن اکوع کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں مقابلہ کروں. آپ نے کہا تمہاری مرضی. آپ سلمہ بن اکوع کہنے لگے آؤ. پھر دوڑے اور سلمہ بن اکوع آگے بڑھ گئے اور ان کو ہرا دیا. تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے دوڑ لگائی ہے. گویا کہ جسم کو حرکت دینا یہ صحت کی بہترین علامت ہے. اور آج کل کے بیٹھنے والے زمانے میں جہاں ہمارا کام اکثر بیٹھ کر ہوتا ہے، چلنے پھرنے اور مشقت کا کام نہیں ہوتا، اکثر انسان بیٹھ کر کام کرتا ہے. لکھائی پڑھائی کرنے والے خاص طور پہ لوگ، سلائی کرنے والے لوگ اور بہت سارے اس طرح کے کام کرنے والے لوگ جن کا کام بیٹھ کر ہے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا. ان کو چاہیے کم از کم صبح کے وقت میں سیر کریں، چلیں پھریں. ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی. صبح کو بھی سو جاتے ہیں، دوپہر کو بھی کیلولا کر لیتے ہیں، رات کو بھی سو جاتے ہیں. تو سیر تفریح کس وقت کرنی ہے؟ یہ سیر انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل کے زمانے میں، جس زمانے میں ہم جو ہے غذائیں زہریلی کھاتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ ہی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ادویات استعمال کرتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے لیے تازہ ہوا صبح کے وقت میں انتہائی ضروری ہے. یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ دین ہے، دین بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا نہیں بتا رہا. میں کوئی حکیم نہیں ہوں اور دنیا کا جسمانی علاج کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوں.
میں دین کی باتیں بتلا رہا ہوں کہ اپنے جسم کو صحت مند کرنے کے لیے مسلمان کو صبح کے وقت میں ضرور سیر کرنی چاہیے. جائے تازہ ہوا لے، آکسیجن خارج کرے، تازہ ہوا لے جسم سے، اور اندر اچھے جراثیم جو ہے وہ داخل کرے، جسم کو حرکت دے. بے شمار بیماریاں، یعنی آپ اگر کہیں 80 سے 90% بیماریاں آپ کی صبح کی سیر کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. آپ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سیر و تفریح کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، آپ کے جسم کی 80 سے 90% بیماریاں دور ہو جائیں گی. سانس کی بیماری، اور جو ہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری، شوگر کی بیماری، اور ہارٹ کی بیماری کے اٹیک ہونے کے خدشات، بے شمار اس طرح کے معاملے جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے تقریباً. باقی اللہ کی طرف سے آنے والی وہ 5-10% چھوڑ دیں، اس میں جب آنی ہے وہ آ جائے گی. لیکن اپنی طرف سے انسان جو ہے وہ تندرست رہ سکتا ہے. لیکن کون ہے کرنے والا؟ ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے. دوائی کے لیے ٹائم ہے. انسان ہسپتال میں چلا جائے، ہفتہ 2 ہفتے بیڈ پہ پڑنا پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ پیسے بھی لے لے، کوئی مسئلہ نہیں. دوائیاں کھانے کے لیے اور بیڈ پہ پڑنے کے لیے ٹائم ہے. لیکن 10 منٹ، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم. فضول آوارہ گردی کرنی ہو تو بہت ٹائم ہے. آؤ سیر سپاٹے پہ چلے. بس سیر سپاٹے پہ جانا 2 دن، 3 دن، 4 دن کے لیے نکل گئے، تھک گئے، تھک ہار کے ہفتے کے بعد واپس آ گئے اور پھر آ کر بیمار پڑ گئے. یہ سیر و تفریح نہیں ہے. سیر و تفریح یہ ہے آپ سیر و تفریح کر کے آئیں تو جسم کو سکون ملے، راحت ملے، آپ فریشمنٹ ہو جائیں، آپ کو فریش مل جائے، تو آپ جو ہے وہ سکون محسوس کریں، اپنی طبیعت میں جو ہے وہ ہلکا پن جو ہے وہ محسوس کریں. یہ شریعت ہمیں کہتی ہے. وقت میرا گزر گیا ہے. نماز ہماری بہترین ورزش ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے اگر پڑھیں، سکون سے، صحیح طریقے سے پاؤں جو ہے وہ کھولے انسان، جتنے کھولنے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، معمولی اندازے کے مطابق پاؤں کھولیں، سیدھی ٹانگیں رکھیں، رفع دین کریں، ہاتھوں کو حرکت دیں، رکوع کریں، سیدھا رکوع کریں، صحیح سجدہ کریں، صحیح اتحیات بیٹھیں. بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. ایک انگریز ڈاکٹر کا، بس آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. انگریز ڈاکٹر کا یہ بیان ہے، کہتا ہے میں اپنے مریضوں کا ایک طریقے سے علاج کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا. ایک دن میں مسجد کے سامنے سے گزرا، لوگ رکوع میں تھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا. وہ کافی دیر تک اپنی عبادت جو بھی کرنی تھی کرتے رہے، نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا یہ تو عبادت ہے ہماری، ہمارے نبی نے بتلایا، ہم مسلمان ہیں. کہا میں تو مدت ہو چکی ہے یہ رکوع والی کیفیت میں کئی مریضوں کا، ڈپریشن کا شکار جو مریض ہیں ان کا علاج کر چکا ہوں اور بہترین شفا یاب ہو چکے. رکوع صحیح کرنے سے، لمبا رکوع کرنے سے انسان کی ڈپریشن کی بیماریاں جو ہے، بے شمار بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی. لمبا سجدہ کرنے سے بے شمار بیماریاں ختم ہوتی. صحیح کیفیت میں اتحیات بیٹھنے میں بیماریاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں. لیکن ہمیں تو اتنا ہی آتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گیا وہ بھاگ، نماز ہو گئی. یہ نماز بھی بہترین ورزش ہے، حرکت ہے، لیکن اگر صحیح پڑھی تو بہرحال یہ جسم کے لیے بہت ضروری ہے. جس اللہ نے اتنی قیمتی چیز ہمیں دی ہے کہ لاکھوں، اربوں، خربوں ڈالر خرچ کر کے اس کے عضو ایسے ہیں، ایک ایک عضو ہم دنیا میں خرید نہیں سکتے، ملتے ہی نہیں ہیں. خریدنے کہاں سے ہیں؟ ملتے ہی نہیں ہیں. وہ اربوں خربوں ڈالر کے جو اعضاء ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑی سی محنت اور مشقت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو نعمتیں عطا کرتے ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.